غریب انسانوں کے مزاج. ہمارا معاملہ تو بالکل الگ ہے، ناشکری زبانوں پر عام ہے. ایک عورت کعبۃ اللہ کا طواف کرتی ہے اور کعبۃ اللہ کے طواف کرتے ہوئے بار بار اس کی زبان پر ایک جملہ آتا ہے، میرے مالک میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں، آپ کے فیصلے پر راضی ہوں، آپ کے فیصلے پر راضی ہوں. ساتوں چکر میں وہ اللہ کی بندی ایک ہی بات کہتی، اس کے علاوہ کوئی جملہ اس کی زبان کے اوپر نہیں. بعد میں کسی نے پوچھا اماں جان معاملہ کیا ہے، آپ بار بار رب العالمین سے عرض کرتی ہیں کہ میں آپ کے فیصلے پر راضی. کہا کہ بیٹا لمبی کہانی ہے، اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو بیٹھیے. جا کر بیٹھے حرم میں کونے میں، اور اس اللہ کی بندی نے اپنی بات کو یوں کر کے بیان کیا کہ میرے گھر میں میرے شوہر نے کچھ زمانے پہلے ایک بکری کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے اگلے دن جس موقع پر باپ نے، میرے شوہر نے، بچوں کے باپ نے ذبح کیا تھا، میرے بیٹے نے دیکھا کہ بکری کو ذبح کیسے کیا جاتا ہے. اگلے والے دن چھوٹا لڑکا جو تقریباً 2.5 سال کا تھا، 3 سال کا، اور بڑا بیٹا جو 9 سال کا تھا، اس نے باپ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا اور وہاں سے اس نے چھری لی اور لے کر چھوٹے بھائی سے وہ یوں کہتا ہے کہ آؤ بھیا ہم تمہیں بتائیں کہ بکری کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے. چھری بہت تیز تھی، چھوٹے بھائی کو لٹایا اور بڑے بھائی نے چھری کو گردن پر رکھا اور وہ اتنی تیز تھی کہ اس کی گردن الگ ہو گئی. سوچیں، وہاں سے بیچارہ کپ کپایا کہ یہ کیا ہے، سارے کمرے میں خون، اور وہاں سے بھاگا ڈر کر کے اماں ابا کیا کہیں گے. وہاں سے اٹھا، گھر پرانا تھا، لکڑیوں کا ایک ڈھیر تھا، اس کے اندر جا کر چھپ کر بیٹھ گیا اور بہت خاموش بیٹھا رہا، مارے ڈر کے نہ معلوم اماں ابا کیا کہیں گے. وہاں خطرناک کالا سانپ موجود تھا، اس نے ڈسا، وہ بیچارہ وہاں کا وہیں رہ گیا. جو ماں روٹی پکا رہی تھی، اسے جب کسی کے رونے کی آہٹ ہوئی، ایک گود کا چھوٹا بچہ اس کو چھوڑ کر کمرے میں بھاگی اور وہاں جا کر دیکھا کہ لاش پڑی ہوئی ہے، تڑپنا ختم ہو چکا ہے. جب لوٹ کر اس بچے کے پاس لوٹ کر آئی جس کو چولہے کے پاس چھوڑ کر گئی تھی، آگے دیکھا کہ بچہ آگ میں گر چکا ہے اور پورے کا پورا کوئلہ بن چکا ہے. اور وہ اللہ کی بندی کیا کہتی ہے، میرے مالک میں تیرے فیصلے کے اوپر راضی ہوں. اس کو اسلام کہا جاتا ہے، اس کو خدا کی تابعداری کہتے ہیں، اس کو پیغمبر کا اتباع کہتے ہیں، اس کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پکڑنا کہتے ہیں، اس کو سچا مسلمان کہتے ہیں، اس کو رب العالمین کی بندگی کہا جاتا ہے کہ ساری کی ساری کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، انسانوں کا وجود مٹنے کے نمبر کے اوپر آ جائے، مگر انسان کی زبان سے ایک جملہ ایسا نہ نکلے جو رب العالمین کی جناب میں اور رب العالمین کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہوتا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر، آپ کے اوپر کتنے احسانات فرمائے. اگر میں آپ کے سامنے مثالیں دینا شروع کروں تو نہ معلوم کتنی مثالیں ہوں گی. یہ زبان، یہ ہمارے کان، یہ ہماری آنکھیں، یہ ہماری ناک، یہ ہمارا پیٹ، یہ ہمارے پھیپڑے، یہ ہمارا دل، یہ ہمارے قدم، دن رات ہم اور آپ ان کو چلتے ہیں. ایک وقت میں دل بھی دھڑک رہا ہے، ایک وقت میں سانس بھی آ رہا ہے، ایک وقت میں ناک بھی کام کر رہی ہے، ایک وقت میں کان بھی کام پر لگے ہوئے ہیں، اور ایک وقت میں زبان سے بولنا چاہیں تو بول سکتے ہیں. ایک وقت میں خیالات آ رہے ہیں، دنیا بھر کے میسج آ رہے ہیں، اچھے اور برے سارے کے سارے آ رہے ہیں، اور یہ سارا کام ایک وقت میں انسان کر رہا ہے. اس معذور سے معلوم کرو، اس پاگل سے معلوم کرو، اس مجنون سے معلوم کرو جو دیوانہ ہے، جس کا دماغ کام نہیں کرتا کہ وہ اللہ کا بندہ کس طرح سے زندگی گزارتا ہے. اس انسان سے معلوم کرو جس کے پاس پاؤں نہیں کہ تم کتنی مرتبہ انسانوں کے لیے مجبوری بنتے ہو. جس کے پاس کان نہیں اسے معلوم کرو کہ قرآن تو میں بھی سننا چاہتا ہوں، قرآن کریم کے علاوہ نعتیں میں بھی سننا چاہتا ہوں، اللہ کے احکام کو میں بھی سننا چاہتا ہوں، مگر میرے پاس کان نہیں ہے. اس بنیاد پر مجبور ہوں کہ کوئی دین کی بات میں نہیں سن پاتا. اللہ تبارک و تعالی کے اتنے احسانات ہر جوان کے اوپر، ہر ماں، ہر عورت کے اوپر، ہر بندے اور بندی کے اوپر، ہمہ وقت رب العالمین کے احسانات.